اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عدنان علی فاروقی ہے اور میں آپ کو لیکچر دوں گا میم مردو مولا کے بہاف پہ۔ لیکچر کا نام ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لیسنس فار ڈیولپمنٹ پالیسی۔ سب سے پہلے ہم کچھ منٹ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ڈیولپمنٹ پالیسی ہوتی کیا ہے، تاکہ ہم اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی اور انٹرنیشنل ریلیشن سے لنک کر کے دیکھ سکیں۔ دنیا کا ہر ملک جو ہے، چاہے وہ ویسٹ میں ہو، ایسٹ میں ہو، ڈیولپڈ کنٹری ہو یا انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہو، اس کو فردر ڈیولپمنٹ کا اس کا ایم ہوتا ہے۔ ناؤ ڈیولپمنٹ، the word development can be understood in various contexts: human development, technological development, infrastructure development, economic development, security development۔ تو یہ سارے فارمز آف ڈیولپمنٹ ہیں اور یہ سارے کے سارے ریاست کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں تاکہ ریاست اپنے معاملات کو چلا سکے۔ اکنامک ڈیولپمنٹ سے اگر آپ دیکھیں تو ٹریڈ ڈیولپمنٹ ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، اوبویسلی بجلی چاہیے، پانی چاہیے، روڈز چاہیے اگر آپ کو افیکٹو ٹریڈ کرنا ہے، آپ کو بینکوں کا نظام اچھا چاہیے، آپ کو اوبویسلی تعلیمی نظام بھی بہتر کرنا ہے، انجینئرز پیدا کرنے ہیں، مینیجرز پیدا کرنے ہیں جو کہ مختلف چیزوں کو چلا سکیں اور اوور آل ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ چونکہ ریاست انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک بہت امپورٹنٹ ایکٹر ہے، لہٰذا ریاست میں جو ڈیولپمنٹ پالیسی ہے وہ اس ریاست کو پروان چڑھانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ پالیسی کیا ہے، کیسے بنتی ہے اور اس کا انٹرنیشنل کمیونٹی سے کتنا لنک ہے، گلوبل کمیونٹی سے کتنا لنک ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی یا انٹرنیشنل افیئرز میں رہتے ہوئے ایک اسٹیٹ اپنی ڈیولپمنٹ پالیسی کیسے فریم کرتا ہے یا کرنا چاہیے یا کر سکتا ہے، ہم یہی سمجھیں گے آج۔ فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ورڈ ہیومن پروگرس۔ ہیومن پروگرس کے بیسکلی دو مطلب نکلتے ہیں۔ نمبر ون، سائنٹیفک طور پہ، ٹیکنالوجیکل طور پہ، انفراسٹرکچر طور پہ کتنی پروگرس کی ہے، اکنامک طور پہ کتنی پروگرس کی ہے، ڈسپوزیبل انکم کتنا ہے، جی ڈی پی کتنا ہے، جی این پی کتنا ہے، یہ سارے بھی ہیومن پروگرس کے طور سے لیے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں۔ سوری، لیکن ہیومن پروگرس کا ایک اور آسپیکٹ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا انسانی حقوق مل رہے ہیں، کیا عدل اور انصاف کی فراہمی میں کوئی تاخیر تو نہیں ہوئی، کیا عدل اور انصاف جو پرووائڈ کیا جا رہا ہے وہ اس کی کوالٹی کیا ہے، کیا آپ کے جو دیگر انسٹیٹیوشنز ہیں لا اینڈ آرڈر کو، وہ کیا انسان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کیا انسان نے انسانیت کے طور پہ رہتے ہوئے کتنی پروگرس کی۔ تو بنیادی طور پہ a nation and the humans inside a nation state may have progressed in terms of technology, science, economics, but on the other hand, they have not progressed, rather degressed in terms of human rights, humanitarianism, education, basic awareness of hygiene,
سو بیسکلی یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں جب ہم ہیومن پروگرس کی بات کرتے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آبویسلی ہیومنس کو بہت ایڈ کرتی ہے, اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان دونوں قسم کی ہیومن پروگرس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یونائٹڈ نیشنز نے دیگر ملکوں کے ساتھ, اس کے ممبر اسٹیٹس جو ہیں ان کے ساتھ مل کے سسٹینیبل گورننس پالیسیز بنائی ہیں, اور یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ گورنمنٹ پروگرام کے تحت یہ ساری چیزیں منظر عام پہ لائی گئی ہیں, اور دیگر رسپانسبلٹیز بھی دی گئی ہیں اسٹیٹس کو کہ آپ اس قسم کی ہیومن پروگرس اور ڈیولپمنٹ پالیسیز کی طرف آئیں. So social sciences are basically very important to identify the human issues, which may be technological linked human progress or cultural or humanity linked human progress. ان دونوں کو بہت امپورٹنٹلی گائیڈ کرتا ہے. اور بہرحال سوشل سائنسز ہوں یا میڈیکل سائنسز ہوں یا انجینئرنگ سائنسز ہوں یا کمپیوٹر سائنسز ہوں, ان میں کس قسم کی پالیسی بننی ہے اس کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ایشوز کا پتہ ہو, اور آپ کو اپنی سوسائٹی کے دیگر ایشوز کا پتہ ریسرچ سے چلتا ہے. Therefore, creating an environment of research, creating a culture of research in universities, in corporations, in government is extremely important. میں نے 3 ملکوں کی اگزامپل لکھی ہے, ملیشیا, ٹرکی اور چائنا, اور ان کی اگزامپلس بھی اسی لیے لکھی ہیں کیونکہ ان 3 ملکوں نے یہ کام بہت سکسیسفلی کیا, یعنی کہ اپنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسیز اور گورنمنٹ پالیسیز کو مکس کیا, اور اس سے ڈیولپمنٹ پالیسیز بہت کنڈیوسو, بہت اچھی بنائی, اور اس کی وجہ سے 25-30 سال کے اندر اندر وہ ملک ہی بدل گئے. ہم ملیشیا کی بات کرتے ہیں. ملیشیا میں کے پاس ایز اے کنٹری کوئی ریسورسز نہیں تھے, نہ اس کے پاس کوئی بہت اچھا سی پورٹ تھا, نہ اس کے پاس موسم ایسا تھا کہ وہ کاشتکاری کر سکتا, کوئی منرل ریسورسز بھی نہیں تھے ملیشیا میں. تو ملیشیا میں ڈاکٹر محمد مہاتر آئے اور انہوں نے ریسرچ کی, ایکسٹینسو ریسرچ کی, جس میں اکنامک ریسرچ بھی تھی, ایگریکلچرل ریسرچ بھی تھی. And the question was, what can we manufacture and what can we produce so that we can become economically sustainable, economically viable. جتنا آپ پیسہ کمائیں گے اتنا ہی آپ ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ پہ, ہیلتھ کی ڈیولپمنٹ پہ اور انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ میں خرچ کر سکیں گے. Therefore, it's very critical کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ریاست کس طرح پیسے کما سکتی ہے. سو ملیشیا نے یہ بہت ایکسٹینسو ریسرچ کی, دنیا کے ٹاپ اکانومسٹ کو انوائٹ کیا, اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کو ملیشیا میں اگر پام آئل لگانا شروع کر دے, پام ٹریز لگانا شروع کر دے, تو پام ٹریز لگانے کے لیے ایک بہت اچھا موسم اور ایک بہت سوٹیبل ویدر اور سوئل کنڈیشن موجود ہے. So for the next 25 years, it became a national policy that all those farmers and all those researchers and any professional which is linked with the massive scale production of palm oil, ان کو ہر طریقے کی فیسلٹی پرووائڈ کی گئی, اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں that Malaysia is the top producer of palm oil in the world. ملیشیا کی پوری اکانومی پام آئل پہ چل رہی ہے, اور اگر آپ کبھی ملیشیا جائیں اور آپ کا جہاز جب لینڈ کرنے لگتا ہے
اور آپ جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں، ایکڑوں کی، ہزاروں ایکڑوں کی تعداد میں انہوں نے کتنی خوبصورتی سے پام آئل فارمنگ کی ہے، پام ٹریز کی فارمنگ کی ہے، اور اس سے وہ پام آئل بناتے ہیں، یہاں تک کہ نمبر 1 پام آئل پروڈیوسنگ کمپنی آف دا ورلڈ بن گئے ہیں۔ پام آئل بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، کھانے کے لیے، صابن اور کاسمیٹکس بنانے کے لیے، اور بھی بہت ساری اس کی میڈیسنل پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ تو ہیوج انڈسٹری۔ if you consider چائنا، تو چائنا نے بھی اسی طرح میسو کرپشن کو کیپ کیا۔ کرپشن ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے، اس کو بند کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، اس کو کنٹین کرنا، دونوں قسم کی ہیومن پروگرس کے لیے۔ تو لہٰذا ان تینوں کنٹریز جن کا نام لکھا ہوا ہے، ان میں کرپشن کے اوپر زیرو ٹالرنس تھی۔ انہوں نے اپنی جوڈیشری کو امپاور کیا، انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو امپاور کیا، اور فوری طور پہ انہوں نے کرپشن کا خاتمہ کیا۔ اس طرح نہیں ہوتا تھا وہاں، نہ ہی اب ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیشین جس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، وہ 2 سال تک وہ ججز اس کو کیس کو چلاتے ہیں اور اس کو فریم نہیں کر پاتے، اور اس کے بعد وہ مزے سے گھوم پھر رہا ہوتا ہے، اور کبھی بھی کسی بھی وقت ملک سے باہر بھی چلا جاتا ہے کوئی بھی بہانہ کر کے، اور پھر اس کو واپس لانے کی ایک مہم سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ بڑے فالٹی قسم کے گورننس کی پالیسیز ہوتی ہیں، اور ڈیولپمنٹ میں بہت اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب تک آپ پولیٹیکلی ساؤنڈ نہیں ہوں گے، اسٹیبلائز نہیں ہوں گے، تب تک آپ ڈیولپمنٹ آف سسٹینیبل اکانومی نہیں بن سکتے اور پالیسی فریمنگ نہیں کر سکتے۔ آج بھی بدقسمتی سے پاکستان سے ماسو اماؤنٹ آف کرپشن ہو رہی ہے، اور ماسو اماؤنٹ آف کرپشن جو ہے وہ باہر کی بینکوں میں رکھا جاتا ہے۔ آل دس از اے ویری ویری سیریس کنڈیشن، جو کہ جس کو جس کو صحیح کرنا بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ سوشل سائنسز بنیادی طور پہ ہیومن ایشوز کو ایڈریس کرتا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز نے کچھ ملینیم گولز رکھے ہیں اکارڈنگ ٹو اٹس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ گورننس پروگرام SDGP، اور اس SDGP کے اندر کچھ ملینیم گولز رکھے ہیں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں، ڈیولپمنٹ پالیسی کو کس طرح دیکھتے ہیں، یہ آپ کو نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ یعنی کہ پاورٹی کو ختم کریں گے، بھوک کو ختم کریں گے، ہیلتھ، ایجوکیشن کے معاملات کو بہتر کریں گے، جینڈر ایکوالٹی ہوگی۔ بہت سارے ملکوں میں عورتوں کے اوپر بہت ظلم ہوتے ہیں، اور عورتوں کو مواقع نہیں فراہم ہوتے کہ وہ اور اچھی زندگی گزاریں۔ اسی طرح کلین واٹر، افورڈیبل انرجی اینڈ کلین انرجی، رسپانسبل کنزمپشن آف انرجی، اور رسپانسبل کنزمپشن اینڈ پروڈکشن۔ یعنی کہ آپ اگر ایک چیز اگا رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے 1 ایکڑ کی فصل اگائی ہے، اس میں لاتعداد پانی نہیں ڈالنا، آپ نے اس میں کنٹرولڈ اور رسپانسبل قسم کا پانی ڈالنا ہے۔ بہت سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ کھاد اگر آپ نے ڈالنی ہے تو اس مقدار میں ڈالیں کہ وہاں کی سوئل خراب نہ ہو جائے، زیادہ کھاد ڈالنے سے سوئل خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جوڈیشری کو لے کے انیکوالٹیز کو ختم کرنا، اکنامک گروتھ کرنا، کلائمیٹ اور مرین پولوشن کو روکنا، اور اس طرح کے دیگر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی گولز ہیں۔ پبلک کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا۔ فار ایگزامپل پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، بہت سارے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے انرجی کے پروگرامز کریں۔ کچھ حد تک ہوا بھی ہے۔ اگر آپ سندھ میں ایک علاقہ ہے جمپیر میں اگر آپ جائیں تو وہاں پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی پارٹنرشپ نظر آتی ہے، اور وہاں تقریباً 50 میگا واٹس یا آئی تھنک 100 میگا واٹ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے ونڈ ملز کے ذریعے، اور یہ ایک گروئنگ پروجیکٹ ہے، یہ بڑھتے جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے۔ اس طرح
ہم حکومتوں کے پاس کبھی کبھار پیسہ نہیں ہوتا، تو حکومت پرائیویٹ سٹیزنس کو، پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیوز پرووائڈ کرتی ہے کہ بھئی ہم آپ کو زمین دیتے ہیں، آپ یہاں کاشت کریں یا کوئی انڈسٹری لگا لیں یا کوئی انرجی پلانٹ لگا لیں، اور ہم آپ سے بجلی خریدیں گے، آپ بھی کمائیں، ہم بھی، ہمارے لیے بھی بجلی فراہم کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ بھائی یہ کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، تو یہ اس کا بیسک بنیاد یہ ہے کہ دنیا بھر میں ریسورسز کم ہیں اور نیڈز unlimited ہے. So limited resources and unlimited needs of a very fast growing population. This is the basic problem. اگر آپ دیکھیں تو ہر پرابلم اس ایک سینٹنس کے زمرے میں آتا ہے۔ اسکولس کم پڑھ رہے ہیں، گندگی زیادہ بڑھ رہی ہے، پولوشن زیادہ پڑ رہا ہے، ہاؤسنگ کا پرابلم، کلین واٹر، سینیٹیشن، روڈز کے اوپر لوڈ زیادہ ہے، ایچ اینڈ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کین بی لنکڈ ٹو the fact that there are limited resources and unlimited needs of a growing population. اس کو سمجھنے کے لیے ایک فارمولا بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے، اور اس فارمولے کے تحت ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ کوئی بھی ہیومن ایکٹیویٹی جو ہے اس کا ایک امپیکٹ ہے۔ اگر ہم انڈسٹریز لگا رہے ہیں تو اس سے اکنامک گروتھ تو ہو رہی ہے، لیکن پولوشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح اگر اس کو انڈسٹری کو وائبل بنانا ہے تو آپ کو چیپ الیکٹریسٹی بھی دینی پڑے گی، وہ بھی امپیکٹ میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی پرابلم کو صحیح کرتے ہیں آپ تو اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے۔ سو اوور ہیئر امپیکٹ مینس ٹو تھنگس۔ نمبر ون کہ ایک ڈیولپمنٹ کی طرف کوئی کام کرنے کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اور کسی چیز کو سالو کرنے کی وجہ سے کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ امپیکٹ کین بی نیگیٹو اینڈ پازیٹیو بوتھ۔ سو دس از اے ویری this is an issue of great which requires concentration and research, and it must be an issue of great consternation for governments and states. دوسری بات ہے پی، جس سے نمبر آف پیپل بنتا ہے۔ آبادی کتنی ہے جس کو آپ فرق پہنچانا چاہ رہے ہیں، وہ امپیکٹ کتنی آبادی کو پہنچے گا۔ اگر آپ فیکٹری لگا رہے ہیں تو اس پہ کتنے آبادی کے لوگ روزگار کما سکیں گے، یا کتنی آبادی اسے اس کے نکلنے والے دھوئیں اور پولوشن سے افیکٹ ہو جائے گی۔ یہ وہ سارے کوشچنز ہیں جو کہ پوچھنے پڑتے ہیں in order to make such development policies. اے سے بنتا ہے ایکچوئل کنزمپشن پر پرسن۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر میں بہت زیادہ بجلی استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل ایک گھر ہے جس میں 4 لوگ رہتے ہیں، وہ جو 4 لوگ رہتے ہیں ان کو بنیادی طور پہ شاید میکسیمم 4 پنکھے استعمال کرنے چاہیے اور 4 ٹیوب لائٹس استعمال کرنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھروں میں بہت ساری بجلی چل رہی ہوتی ہے، لائٹس، پنکھے، اے سی، کیونکہ وہ رچ لوگ ہوتے ہیں، they can afford it۔ لیکن اس کا یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ since I can afford it، میری مرضی ہے کہ میں اپنے گھر میں 5 اے سی چلاؤں۔ No, that's not on، because آپ بہرحال اس بجلی کا بل تو پے کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اتنا زیادہ بجلی کنزیوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو بجلی بہرحال آپ کم کنزیوم کریں گے وہ کسی اور کے کام آئے گی، اور بجلی کا ہی تو فقدان ہے۔ اسی طرح کھانا پینا، پیٹرول، گاڑیاں، ہر چیز کا ایک ایکچوئل کنزمپشن ریٹ ہوتا ہے پر پرسن، وہ اندازہ لگانا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کچھ علاقوں میں کم ہوتا ہے، غریب علاقے ہوتے ہیں، کچھ علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایک ایوریج مین نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے ڈیولپمنٹ پالیسی
بنانے کے لیے. اور اس کی تیسری بات ہے ٹوٹل ایمیشنز اینڈ کنزمپشن. کوئی بھی کام آج جو انسان کر رہا ہے وہ پولوشن پروڈیوس کر رہا ہے. گاڑی چلا رہے ہیں پولوشن, اے سی چلا رہے ہیں پولوشن, آپ باہر جا رہے ہیں کوئی چیز خرید رہے ہیں اس سے کچرا نکل رہا ہے پولوشن, فیکٹری کچھ نہ کچھ بنا رہی ہیں پولوشن, آپ کچھ کھا رہے ہیں اور جو بچ جا رہا ہے پولوشن. ہر طریقے سے انسان پولوشن کریٹ کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے پروگریس کے نام پہ 50 نئی فیکٹریز لگا دیں, وہ 50 نئی فیکٹریز جو ہیں وہ کتنی کنزمپشن کو ایڈریس کر رہی ہیں, یعنی کہ اس سے کتنے خوردونوش اور کتنے کام کی چیزیں بن رہی ہیں, لیکن اس کے ریشیو میں گند کتنا پروڈیوس ہو رہا ہے, پولوشن کتنا پروڈیوس ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی ایک ڈیولپمنٹل پالیسی جو ہے وہ صرف اکنامک ڈیولپمنٹ کی تو بات کرے, لیکن اکنامک ڈیولپمنٹ کی وجہ سے انسان کو اتنی بیماریوں میں مبتلا کر دیا, گندا پانی ہو گیا, آب و ہوا گندی ہو گئی. تو you need to strike a balance and it's an extremely difficult thing to do. اگر آپ کے پرائم منسٹر صاحب درخت لگا رہے ہیں تو وہ کوئی ان کا شوق نہیں ہے, وہ ان کی پرسنل خواہش نہیں ہے, وہ بیوٹیفیکیشن نہیں ہے, بلکہ وہ ایک شدید ضرورت ہے پاکستان کی. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ضرورت انسان کی معاشی ضرورت اور انسان کی انسانیت کی ضرورت, یہ دو ایک بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور ان کو بیلنس کر کے ہی چلنا پڑتا ہے. تو یہ کون کرے گا جب ڈیولپمنٹل پالیسی بنانا اتنا مشکل ہے؟ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا صرف گورنمنٹ کی یا ریاست کی؟ نہیں, ہر ایک شخص کی. اگر آپ باہر کے ملکوں میں جائیں تو ملٹی نیشنل جو کوآپریشنز ہوتی ہیں ان کے اوپر اس قسم کے قانون لاگو ہیں کہ آپ بہت زیادہ کما رہے ہیں لہٰذا آپ اپنی سوسائٹی کو کچھ دیں گے. سو موسٹ آف دی آرگنائزیشن, اگر آپ کوکا کولا کی بات کریں, نیسلے کی بات کریں اور دیگر بڑی بڑی آرگنائزیشنز کی, ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی, تو وہ کسی نے صاف پانی کا پلانٹ لگایا ہوا ہے, کوئی پولوشن صاف کرنے کا ذمہ لیا ہوا ہے, کوئی کسی پلانٹیشن کو دیکھ رہا ہے, وہ لوگ ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. لیکن یہاں کوئی ذمہ داری نہیں ہے, الٹا جو سرمایہ کار ہے وہ گند بلا کچرا غلاظت ہمارے صاف پینے کے پانی میں مکس کر دیتا ہے, ہماری مرین لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے, فشنگ کمیونٹیز اتنی شدید ڈسٹربڈ ہے پاکستان میں اس فنومنا کی وجہ سے, لیکن کوئی پالیسی نہیں ہے اور یہ پالیسی ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی ایسا نہ ہو کہ آپ کی ڈیولپمنٹل پالیسی جو ہے وہ باقی دیگر پالیسیز کو ڈسٹرب کر کے رکھ دے. سو اٹ نیڈس ٹو بی بیلنسڈ. تو وہ کون سے لوگ ہیں which are the actors of this change? Let's see. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان بذات خود کیا کر رہا ہے. پاکستان میں ایک بڑا عجیب سا جاہلانہ اور بہت ہی افسوسناک رویہ ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو تو بہت چمکا کے رکھتے ہیں, صاف رکھتے ہیں, لیکن جیسے ہی ہم اپنے گھر سے باہر گلی میں نکلتے ہیں وہاں ہم کچرا بھی پھینکتے ہیں, وہاں ہم کھڈے بھی کھود دیتے ہیں, وہاں ہم ہر قسم کی لاپرواہی برتتے ہیں. تو لہٰذا the individual will have to take responsibility, will have to take ownership of his society, of his residence, of his society, of his area, and ultimately his province, his city, and his state. انڈیویجولس کو دیکھنا پڑے گا کہ میں ضرورت سے زیادہ بجلی تو نہیں استعمال کر رہا, کیا میرے پاس ضرورت سے زیادہ گاڑیاں تو نہیں ہیں. مثال کے طور پہ عموماً ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اگر پیسہ ہے تو میری مرضی, میں 26 گاڑیاں خریدوں گا, 5 خریدوں گا, میری مرضی. نہیں, that's not on. یہ نہیں ہو سکتا. There is a reason why
some states do not allow to keep more than one car. There is a reason why Singapore says that even if you have a car, you will not drive your car for 2 days of the week. There is a reason behind it. میں کہہ سکتا ہوں بھائی سنگاپور میں رہتے ہو میری گاڑی ہے میں 7 دن چلاؤں گا؟ نہیں، اجازت نہیں ہے، بیکاز آپ 2 دن گاڑی نہیں چلائیں گے اور اس سے پولوشن کم ہوگا. سو اونرشپ از اونلی انٹائٹل ٹو دوز ہو ہیو رسپانسبلٹی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اے سی بھی چلائے جا رہا ہوں اور اس سے جو خطرناک گیسز نکل رہی ہیں وہ باہر کا بندہ مر رہا ہے، میں کیا کروں، میں تو ٹھنڈ میں بیٹھا ہوا ہوں. نو، دیٹس ناٹ آن. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ کھانا آپ اپنے گھر لے آئیں اور پھر وہ پھینکے. یہ ایک ارسپانسبل حرکت ہے. لہٰذا انرجی ہو یا کوئی بھی اور چیز ہو اس کو رسپانسبلی یوز کرنا جتنی ضرورت ہے. مولا علی کا بھی کال ہے اس پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کال ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے فضول خرچی مت کرو شیطان کے بھائی ہو. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ just because I'm earning money I'm entitled to spend it without responsibility. تو ایسا نہیں ہے. آپ ایک ملک میں رہتے ہیں، آپ ایک شہر میں رہتے ہیں اور وہ وہاں کروڑوں لوگ ہیں، تو لہٰذا آپ کو رسپانسبلٹی تو لینی پڑے گی ان لوگوں کی بھی. ساتھ ہی ساتھ ہم اپنا ویسٹ بالکل ریسائکل نہیں کرتے. صرف کراچی میں روز ہزاروں ٹن کچرا نکلتا ہے اور اس ہزاروں ٹن کچرے میں ایلومینیم بھی ہوتا ہے، اس میں کاغذ بھی ہوتا ہے، اس میں بہت سارے ریسائکلنگ کی چیزیں ہوتی ہیں، پر nobody does this. اسٹیٹ لیول پہ بھی نہیں ہے، پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیول پہ بھی نہیں ہے. جبکہ دنیا کے مختلف ملک جو ہیں وہ صرف ریسائکلنگ کی وجہ سے اپنے لاکھوں ڈالر کے ایئرلی بجٹس کو بچاتے ہیں، لاکھوں ڈالرز. لیکن ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اویئرنیس نہیں ہے، اور اسی لیے ڈیولپمنٹل پالیسی بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیولپمنٹل پالیسی کے ساتھ ہی ساتھ ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے ڈیولپمنٹل اکنامکس. وہ بھی آپ کو یہی بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، کتنا کرنے کی ضرورت ہے، اور بیلنس کیسے کریٹ ہوگا. سو سب سے پہلے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی سولر سسٹم لگائیں. آئی نو سولر سسٹم بہت مہنگا ہے، بٹ وی مسٹ ٹرائی ٹو ریڈیوس انرجی کنزمپشن. اور سولر انرجی اتنا کوئی مہنگا آپشن بھی نہیں ہے، دن بدن سستا ہوتا چلا جا رہا ہے. ویسٹ میں ایسے گھر بنانے کی ضرورت ہے جہاں you have to invest in homes and recyclable goods. You have to invest in homes جہاں اینٹیں کس چیز کی بن رہی ہیں دیکھنا پڑے گا. نائجیریا میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے کچرے سے پلاسٹک نکالا اور پلاسٹک اور مٹی کو بنا کے برکس بنائے. وہ کچرے والا پلاسٹک جو کہ برکس میں تھا وہ بنائے گئے، اس کے برکس بنائے گئے اور وہ بہت بہترین برکس بنے. زیرو سیمنٹ واز یوز، یا بہت کم سیمنٹ یوز ہوا، اور سیمنٹ کی جگہ پلاسٹک یوز ہوا جو کہ ادروائز پھینکتا ہے اور ماحولیاتی آلودگی پروڈیوس کرتا ہے. تو اس کے اوپر آپ کو ڈاکیومنٹری دیکھنی ہے، آپ ڈاکیومنٹریز بھی دیکھیں. اسی طرح سولر انرجی کو یوز کرنا کم سے کم، مثال کے طور پہ مارکیٹ میں بہت سارے سولر چارجرز ہوتے ہیں. کتنے لوگوں کے پاس سولر چارجر ہیں پاکستان میں؟ کوئی نہیں. ہم سب بجلی استعمال کرتے ہیں فون کو چارج کرنے کے لیے، لیپ ٹاپ کو چارج کرنے کے لیے. ایسے چارجرز ہیں جو کہ سورج کی روشنی سے چارج کرتے ہیں. ایک دفعہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان میں، لیکن دیٹ مینز ٹیکنگ اپ اے رسپانسبلٹی. دوسری بات یہ کہ
گاڑی کی بات ہو رہی تھی، کم سے کم چلے گی تو آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ کی گاڑی سے کم دھواں نکلے. 2 دن کم چلائے گاڑی. آف کورس دیٹ نیڈس کہ ایک بہت اچھا پبلک ٹرانسپورٹ کی بھی پالیسی ہو. وہ بھی نہیں ہوتی. اگر وہ نہیں ہوتی تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ملیشیا میں اور تھائی لینڈ میں یہ ایک رول ہے کہ آپ ہفتے میں 2 دن تو اپنی گاڑی نکالیں گے نہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں گے، اور ایک دن آپ اپنے کسی کلیگ کے ساتھ دفتر جائیں گے اس کی گاڑی میں بیٹھ کے. تو جہاں 2 گاڑیاں نکل رہی تھی وہاں ایک نکلی، جہاں 100 نکل رہی تھی وہاں 50 نکلی، جہاں 1000 نکل رہی تھی وہاں 500 نکلی. فیول کم، نیشنل اکانومی میں جو فیول کا جو ایک برڈن ہوتا ہے وہ کم. تو اس طرح کی ڈیولپمنٹ پالیسیز انڈیویجول لیول پہ اور گورنمنٹ لیول پہ آنا ضروری ہوتی ہے. کوآپریشنز جو ہیں ان کے اوپر بھی بہت بھاری ذمہ داری ہے، انڈسٹریز، فیکٹریز، کہ بھائی آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچرا نکالیں اور پانی میں پھینک دیں، سمندر میں پھینک دیں. یہ ہوگا تو آپ کو کوئی ایسا پروگرام بھی لانا پڑے گا کہ آپ خود ہی صاف کریں گے وہ کچرا. آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی 1 ارب کی انڈسٹری لگی ہوئی ہے اور اس سے گند کچرا نکل رہا ہے، اس سے پوری ماحولیاتی آلودگی ہو رہی ہے. سوری، ایسا نہیں ہو سکتا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے آپ کو بھی کتنا رینیوبل انرجی میں سوئچ کر سکتے ہیں یہ آپ کو دیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے ایڈوکیسی کی بھی ضرورت ہے. ایڈوکیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں بات کریں، اویئرنیس کریٹ کریں، ٹی وی پہ، فنکشنز پہ، شاپنگ سینٹرز پہ آپ چھوٹے چھوٹے نشان لگائیں، سوشل میڈیا پہ آپ اس کی ایڈورٹائزنگ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بھائی ایک انسان کس طرح بجلی خرچ کر سکتا ہے اور اس کا امپیکٹ کتنا بڑا پڑتا ہے اکانومی پہ. تو ان ریٹرن آپ ہی کی اکانومی جب اچھی ہوگی تو آپ کے اوپر ہی ٹیکسز کم ہوں گے، آپ کی بجلی کے نرخ کم ہوں گے، آپ کے پیٹرول کے نرخ کم ہوں گے، اوور آل آپ ایک اچھی زندگی گزاریں گے. تو یہ ان چیزوں کو کنیکٹ کر کے دیکھنے کے لیے ہر انسان آئی آر تو نہیں پڑھتا یا سوشل سائنسز تو نہیں پڑھتا، لیکن ان چیزوں کو کنیکٹ کر کے دیکھنے کے لیے عوام کو دکھانے کی ضرورت ہے، وچ مینس آپ کو ایڈوکیسیز کرنی پڑے گی اس کے لیے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کمپنیز جو کہ ان ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھتی ان کو بائیکاٹ کر دیں. کسی قسم کا کوئی کنٹریبیوشن اگر نہیں ہے بائیکاٹ کر دیں. If you feel that multinational corporations like Coca-Cola, Nestle, Shell اور دیگر کمپنیز اگر وہ کسی طریقے سے ماحولیاتی آلودگی کو صاف کرنے یا انرجی کنزمپشن یا پولوشن کریشن میں رسپانسبل نہیں ہے، یو ہیو ٹو بائیکاٹ دوز کمپنیز. اور جب ان کو اکنامک دھچکا پڑے گا تو وہ خود ہی سیدھے ہوں گے. دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ملینیم گولز آف دی یونائٹیڈ نیشنز ایز ویل. ٹیکنالوجی جو ہے obviously سوشل میڈیا کی بات ہو رہی تھی، اور یہ ریسرچ شو کرتی ہے کہ 86% پیپل جو ہیں وہ یا جن کے پاس ان کے پاس اسمارٹ فون، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ جن کے پاس ہیں وہ کسی نہ کسی قسم کا ایپ ضرور استعمال کرتے ہیں. So 86% users of smartphones, tablets, laptops, they use some kind of apps as well. ہزاروں قسم کے ایپس ہیں. Now, how do you engage this in social media to create a better awareness, advocacy? کوئی ایک ایسا موبائل ایپ بنایا جائے جو کہ ڈیولپمنٹ گولز کو بتائے بھی، ان کو ریشنلائز بھی کرے، اویئرنیس پروڈیوس کرے، ان پروڈکٹس کی لسٹ ہو اور ان کمپنیز کی لسٹ ہو جو کہ کوآپریٹ کرتے ہیں ایسی کنسیڈریشنز پہ، رسپانسبلٹی لیتے ہیں، اور ان کا بھی نام ہو جو کہ نہیں ہو تاکہ وہ ایکسپوز ہو. لارج کارپوریشنز جو ہیں بڑی بڑی، وہ ان چیزوں سے بہت سیریسلی افیکٹ ہوتی ہیں اور وہ سیریسلی افیکٹ کرتی بھی ہیں. دیٹ از وائی if they ignore the sustainable development principles
they need to be ignored and boycotted by us. ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میکڈونلڈس، کے ایف سی اور جو ہیں ان کا کھانا سب شوق سے کھاتے ہیں، لیکن یہ اتنا شدید مضر صحت ہوتا ہے کہ انسانیت کا دشمن ہے یہ لٹرلی. اور باہر کی ویسٹرن کمپنیز جو ہیں وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہیں، اور میکڈونلڈس اور کوک کے آپ کو کوک کے سی ای اوز کے بہت سارے انٹرویوز مل جائیں گے جہاں ان کو میڈیا ایسی بری طرح ٹارگٹ کر دیتی ہیں. کوک کے اور پیپسی کے سی ای او کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا تھا، اس میں یہی پوچھا گیا کہ آپ کو شرم نہیں آتی آپ اس قسم کا پروڈکٹ بنا رہے ہیں اور لوگوں کو بیچ رہے ہیں، کیوں بیچ رہے ہیں؟ اور اوپر سے آپ ایک مضر صحت پروڈکٹ بنا رہے ہیں. ٹوبیکو کمپنیز، ان کا کہنا بہت چالاکی سے یہ ہوتا ہے کہ جی ہم تو ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں جس کی ایک نیڈ ہے، آپ کی مرضی آپ نہ استعمال کریں. irresponsible and selfish behavior. سو ان طرح کی ایٹیٹیوڈز کو چیک کرنے کی بہت ضروری ہے. ڈی سیلینیشن پلانٹس گھروں میں لگتے ہیں، تھوڑا سا خرچہ ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی جو پسماندہ ملک ہیں ان کے لیے تو بہت مشکل ہے، ان کو تو صاف پینے کا پانی خریدنے کو بڑا مشکل لگتا ہے، تو ڈی سیلینیشن کہاں سے لگائے. لیکن ایک اویئرنیس جب کریٹ ہوگی تو آہستہ آہستہ وہ پروان بھی چڑھے گا. ہمارے پاس تو اویئرنیس لیول پہ ہی کوئی کام نہیں ہوا. اسی طرح اپنے گھروں میں کم بجلی استعمال کریں، اور بہت سارے ایسے سسٹمز ہیں جیسے کہ میں نے لگون کا نام لکھا ہے. لگون ایک ایسا ڈیوائس ہے جو کہ آپ کے گھر کا واٹر کنٹرول کرتا ہے، واٹر مینیج کرتا ہے. ایک سمپل سی مثال دے رہا ہوں آپ کو. اگر آپ بالٹی سے نہاتے ہیں تو آپ شاید ایک بالٹی سے یو کین ٹیک اے باتھ ویری ایزیلی. بٹ اسی طرح اگر آپ لوٹے سے وضو کرتے ہیں تو آپ ایک لوٹے یا 1.5 لوٹے سے وضو کر سکتے ہیں. بٹ اف یو یوز اے شاور اور if you use a tap to perform your ablution or take a bath, you spend 10 times more water as per statistics. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوٹا استعمال کریں وضو کے لیے اور بالٹی استعمال کریں نہانے کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. But we need to understand how much water can be conserved through responsibility. شیو کرتے وقت اتنا پانی یوز ہو جاتا ہے، دانت برش کرتے ہوئے کھلا ہوتا ہے پانی. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بہت بڑے بڑے ہیومن ڈیزاسٹر سے بچا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ چیزیں مذاق لگ رہی ہیں تو میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں. پریزیڈنٹ اوباما نے جب اپنی انرجی پالیسی بنائی تھی تو اس کا ایک نکات یہ بھی تھا کہ جن جن لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں وہ اپنے ٹائرز کے اندر جو ہوا ہے اس کا پریشر بھی صحیح رکھیں، کیونکہ اس سے بھی پیٹرول زیادہ یوز ہوتا ہے، آپ کی گاڑی یوز کرتی ہے. بات صرف ایک گاڑی کی نہیں ہے، بات لاکھوں گاڑیوں کی ہے اور لاکھوں لیٹرز پیٹرول کی ہے. بہت مذاق اڑایا گیا تھا اوباما کا، بٹ جو لوگوں نے مذاق اڑایا وہ کم عقل تھے. اسی طرح پرائم منسٹر پاکستان نے عمران خان صاحب نے مرغی پالنے کا ایک بات کی تھی. شاید وہ صحیح سے سمجھا نہیں سکے، بٹ it is an extremely important it was an extremely important message. ہم اس کو سمجھ نہیں پائے اور شاید پرائم منسٹر صاحب سمجھا نہیں پائے، لیکن بات مرغی پالنے کی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا میسج ہے. ہر گھر میں مرغی تو نہیں پالی جا سکتی، فلیٹس میں تو نہیں پالی جا سکتی، لیکن جو لوگ پال سکتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑا انڈسٹری کے اوپر لوڈ کم کر دیں گے اگر یہ وہ کام کر لیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ مینز آلسو مینز انڈیویجول اپنے آپ کو کم سے کم میں سسٹین کرے، کم سے کم چیزیں خریدیں، کم سے کم چیزیں استعمال کریں. اگر آپ کا پورا گھر لیٹ سے ایک ٹینکر پہ گزارا کرتا ہے مہینے میں کفایت شاری کر کے، تو 2 ٹینکر مت خریدے پانی کے. بیڈ منیمم کنزمپشن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اسی طرح گورنمنٹس کو چاہیے کہ بایو فیول کے اوپر کانسنٹریٹ کریں. بھٹا اور دیگر اس قسم کے جو کراپس ہوتے ہیں ان سے ایسا ویسٹ پروڈکٹ نکلتا ہے
جو کہ فیول میں پیٹرول میں چینج ہو سکتا ہے. 2000 میں جب کراچی ماسٹر پلان آیا تھا بہت ہیوج اسٹڈی ہوئی تھی, بس اسٹڈی ہوئی, ریسرچ ہوا, لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. اس میں یہ بھی تھا کہ کراچی کے 5 مختلف جو ایریاز ہیں, ایسٹ ویسٹ سینٹرل ساؤتھ وغیرہ, ان میں بجلی گھر لگائے جائیں گے, چھوٹے چھوٹے بجلی گھر. اور وہ بجلی گھر چلیں گے کیسے؟ لکڑی سے نہیں, کوئلے سے نہیں, پیٹرول سے نہیں, اس ایریا میں جنریٹ ہونے والے کچرے سے. برن کرنا ہوتا ہے نا, بجلی کیسے پروڈیوس ہوتی ہے؟ یو نیڈ فیول ٹو برن. جب وہ آپ کو کچھ کسی نہ کسی چیز کو جلانا ہوتا ہے اور اس سے ٹربائن چلتی ہے, ٹربائن کے چلنے سے بجلی پروڈیوس ہوتی ہے. تو اگر آپ کو جلانا ہی ہے تو کچرا جلا لیں آپ, لیکن اس کے لیے ٹنوں ٹن کچرا جمع کرنے کا بھی ایک پالیسی ہونی چاہیے. It is everything is linked in development policy. Even the smallest micro level economics is important and macro, which will affect macro level and ultimately developmental level of economics. اسی طرح بڑی بڑی جو لاجسٹک کمپنیز ہوتی ہیں, بڑے بڑے جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں, جن کے پاس 500 گاڑیاں ہیں, 600 گاڑیاں ہیں, ان کے ٹرکس چلتے ہیں روڈز پہ, ٹینکرز چلتے ہیں, ان کے اوپر یہ لاگو ہونا چاہیے کہ وہ ای وی یا ہائیبرڈ کارز یا ہائیبرڈ ٹرکس استعمال کریں. Everything is available. It's just a matter of spending money and taking responsibility. ملٹی نیشنل کارپوریشن کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو خرید لیں, لیکن وہ رسپانسبل نہیں ہے. بھائی اگر ایک ڈیزل کا ٹرک 1 لاکھ کا آتا ہے تو میں ہائیبرڈ ٹرک جو کہ 2 لاکھ کا آتا ہے کیوں خریدوں؟ نہیں, میں نہیں خریدوں گا. ماحول ہی گندا ہو رہا ہے نا, تو ہو سوری, دس از ناٹ آن. So multinational corporations are a very big culprit in all of this. اور لہٰذا government policy obviously needs to be facilitate this, all this. اور یہ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ کرتے رہیں, اسی طرح چلتا رہے معاملہ, تو دنیا میں شاید انسان نہ بچیں, پیسہ بہت بچے گا, پیسہ بہت ہوگا, سائنس ٹیکنالوجی عروج پہ ہوگی, لیکن شاید انسان بدترین بیماریوں, نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہوگا, اور اس کے اندر اخلاقیات ختم. تو جب انسان میں انسانیت ختم تو وہ انسان بن کے کیسے رہے گا؟ That's your take home message, something to think about. With that, I conclude this lecture. As usual, any questions are welcome. Thank you.